جب میں نیا نیا یہاں نارتھ کراچی میں آیا امامت کے لیے تو ایک صاحب ہر جمعرات کو میرے لیے کوفتوں کا سالن لے کے آتے تھے. اب واقعہ پرانا ہو گیا, اب ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے. کوفتے کا سالن وہ بڑا لذیذ سالن ہوتا تھا, ہم بھی بن لیتے تھے اس کو, اور اتنا ہوتا تھا سارے گھر والے بیٹھ کے کھاتے تھے ہر جمعرات کو. ایک دن میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ آپ لاتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کی محبت ہے, قدر کرتا ہوں, تو مجھے وہ جمعرات سے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسے نہیں مردے کے ثواب وباب کے لیے تو نہیں پہنچا رہے کہیں یہ. تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ کے والد مرحوم کا بھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا تھا, تو ان کے ثواب کے لیے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, وہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو میں نے کہا یار یہ اکرام ہوا, اکرام تو نہ ہوا نا یہ. میں نے کہا یہ غریبوں کو کھلائیں بھائی, ہم تو اللہ کا دیا, ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ, یہ آپ غریبوں کو کھلائیں, آئندہ سے ہمارے گھر یہ نہ لے کر آئیں. پھر میں نے مثال دی, میں نے کہا دیکھیں آپ نے اپنے ابا کی دعوت کی, کوفتے پکا کے ان کو کھلائے, ابا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, تو ابا کہیں گے آج میرے بیٹے نے تھوڑا میری دعوت کی ہے, خیال کیا ہے. ابا آپ سے پوچھنے لگے بیٹا تو نے کیوں کھلایا؟ کہنے ابا میں نے اپنے ماموں کے اصحال ثواب کے لیے آپ کو کھلایا, ان کا انتقال ہوا تھا تو کوئی مل نہیں رہا تھا, میں نے کہا چلو آپ کو کھلا کے ان کو. تو ابا کو توہین محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابا کہیں گے مجھے اس لیے کھلا کہ میں ابا ہوں, اس لیے نہیں کھلا کہ تیری نانی مر گئی ہے, تیرے چاچا مر گئے ہیں. تو کچھ کھانے توہین والے ہوتے ہیں, کچھ کھانے کون سے ہوتے ہیں؟ اکرام والے ہوتے ہیں, جس سے آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں. دعوت کا جو کھانا ہے اس میں آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں, وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ولیمے میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے, حالانکہ وہ پھوڑ پھاڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ لیکن الٹا آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو جو خرچ کیا نا, بنی آدم کو جو دیا ہیں, تو یہ سارے ہمارے فقیر. انتم الفقراء الی اللہ, کوئی عام فقیر جو پھٹے پرانے کپڑوں میں آتا ہے وہ ہمارے سامنے ایسا فقیر نہیں ہوتا جیسے ہم اللہ کے فقیر ہیں. ایک ایک نعمت میں اس کے ایسے محتاج ہے کہ ذرا سی نظر ہٹا دے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے, اتنے فقیر ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بنی آدم کو جو نعمتیں دی ہیں وہ گویا میں اس کو عزت دے کے یہ نعمتیں دے رہا ہوں, ایسے نہیں بھکاریوں کی طرح پھینک رہا میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, لقد لام تاکید کے لیے, قد تاکید کے لیے, البتہ تحقیق ضرور بالضرور, اکرمنا نہیں کرمنا. تکریم اور اکرام میں فرق علماء سمجھتے ہیں. بہت رسپیکٹ دی ہے ہم نے انسان کو, بڑی عزت دی ہے ہم نے انسان کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اے اللہ کیسے تو نے ہمیں عزت دے دی, کیا کیا بھائی؟ اللہ کہتے ہیں تم واحد مخلوق ہو جس کو میں نے سمندر پہ بھی سوار کیا, جس کو میں نے خشکی پہ بھی سوار کیا. سمندر بھی تمہارے تابع بنا دیا اور خشکی بھی تمہارے تابع, پوری روئے زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے جو تمہارا رزق متعین کیا وہ پاکیزہ چیزیں ہیں, پاکیزہ. جانور چھیچڑے کھا رہے ہوتے ہیں, مردار کھا رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہی قسم کی غذا ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں. انسان کی خوراک کتنی زبردست, چھلکا جانوروں کو کھلاتا ہے, اندر کا جو مغز ہے گودا ہے وہ خود کھاتا ہے بیٹھ کے. تبھی ہمارے حضرت کہتے تھے سیب کا چھلکا اتار کے کھایا کرو. ایک ڈاکٹر نے کہا, چھلکے حضرت نے اتارے سیب کے, تو ڈاکٹر نے کہا اصل وٹامن تو اس میں ہے. حضرت فرمایا یہ آپ کے لیے, یہ وٹامن کون کھائے گا یہ آپ کھائیں, ہم سیب کھائیں گے اندر کا.